بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 10-11 دن ہو گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ بھی قائم ہو گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی پہلے ہو چکا ہے، لیکن معلوم نہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی بات یہ ہے کہ شاید یہ حکومت نہ چل سکے۔ وہ شاید عمران خان کے پشاور اور کراچی کے جلسوں اور اب لاہور میں ہونے والے جلسوں سے بڑے مرعوب ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس پوری صورتحال کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر بتائیں گے کہ یہ حکومت قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ موجودہ حکومت کتنے دن چلے گی۔ بھئی عجیب بات ہے، حکومت قائم ہوئے ابھی 10 دن ہوئے تو یار دوستوں نے کیا سرائیاں شروع کر دی، اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک لوگ لگے ہوئے ہیں اس کام پر، تنخواہ دار لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے ایسا ہے وہ، کہ جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی کی بات نہیں سننی، لیکن اپنی بےخودگی کی تمام حدود کو کراس کر کے عدلیہ اور فوج کے بارے میں بکواس کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوچنے میں والی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم ہو جائیں۔ ایک نقطہ تو پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ جن قوتوں نے ان کو گھر بھجوایا وہ تنگ آ چکی تھی ان کے ناز نخرے، ان کے طور طریقے اور حکومت چلانے کے جو کام تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ ملک کی سیکیورٹی کے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو چکے تھے کہ جو عمران خان صاحب کی موجودگی میں اب مزید پاکستان چلنا مشکل نظر آتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ اب کچھ عرصے کے بعد پاکستان کو اور عمران خان کا اکٹھا چلنا ممکن نظر آتا۔ اب پھر وزارتوں کی تقسیم ہوئی، وزارتیں بھی آصف علی زرداری نے جو خواہش کا اظہار کیا وہ 11 کی 11 وزارتیں مسلم لیگ نون نے دے دیں۔ اصل میں آپ اس بات پر حیران نہ ہوں کہ اس وقت پاکستان میں قائم ہونے والی ایک مخلوط حکومت جسے پی ڈی ایم کی حکومت کہا جائے تو بہتر ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول لندن میں بیٹھے ہوئے لیڈر میاں نواز شریف کے پاس ہے۔ فائنل منظوری وہاں سے آتی ہے۔ اب بھی میاں صاحب کو جب تک کوئی چیز نہ بتا دی جائے کوئی بات فائنل نہیں ہوتی۔ تقسیم تو وزارتوں کی ہو گئی، لیکن ان میں ایک ٹیلنٹڈ آدمی، ٹیلنٹڈ سینیٹر نواز کھوکر، حاجی نواز کھوکر کے صاحبزادے مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنی پارٹی کو جواب دے دیا کہ میں وزیر مملکت بننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا وزیر مملکت کہ جس کی کوئی سنے نہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا عہدہ منصب قبول نہیں کرنا چاہتے جو کل ان کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد میں اگر سیاسی طور پر کچھ لوگ موجود ہیں جن کے بغیر اسلام آباد کی سیاست نامکمل ہے، اس میں حاجی نواز کھوکر کی ہے، کھوکر برادران کی ہے۔ اب ان کے وارث سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر ہے۔ انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ تھا۔ اس کی وجوہات ہیں، ان کا منصب اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ وزیر بنے۔ وہ اس شہر میں اپنی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے اس پورے ریجن میں پیپلز پارٹی کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ان لوگوں میں ہیں جو اپنے وسائل پارٹیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
رہی بات یہ کہ وہ وزیر بن جاتے تو کوئی تلوار نہیں چلتی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی سے معذرت کر لی جائے اور وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ جب پارٹی ان کو مناسب وقت میں کوئی مناسب فیصلہ کرے گی تو اس کو وہ قبول کریں گے۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کہا کہ معذرت کی، بی این پی کا بھی تو ہمیں سامنے آگے مینگل کا کہ انکوائری ہو جائے تو ہم آ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں، اب بڑی بات کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں ایک تحریک چلائی اور عمران خان کو زچ کیا، مقابلہ کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدارت کے امیدوار ہیں۔ اگر ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو تو میاں نواز شریف یقیناً مولانا فضل الرحمان کے حق میں ووٹ دیں گے کہ وہ ملک کے صدر منتخب ہو جائے، لیکن آصف علی زرداری دوبارہ صدر بننا چاہتے ہیں۔ اس خواہش کو انہوں نے اپنی زبان پر تبھی نہیں لائے، لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کو لندن بھجوا دیا میاں نواز شریف کے پاس۔ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وفد بھی پہنچ رہے اور پھر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ ویٹو پاور ہے میاں نواز شریف کے پاس۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہمیں پنجاب کی گورنرشپ دے دیں۔ اسی پہ بات ختم نہیں کرتی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں چیئرمین سینٹ بھی دے دیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں۔ اب ایک چیئرمین، میرے ایک دوست نے دلچسپ تبصرہ کیا کہ اب چیئرمین نیب کیا ادھر رہ گیا ہے، یہ بھی مانگ لیں۔ بہرحال قیمت تو وصول کر رہے ہیں، آصف علی زرداری مانگ رہے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ نواز شریف ان کو کس حد تک اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتے کہ وہ فلاں عہدہ ان کو دے دیا جائے تو فلاں نہ دے دیا جائے۔ انہوں نے عمران خان کو اس ملک سے کیا حکومت سے نکلوانا تھا، وہ اسٹریٹجی کامیاب ہوئی، نکل گئے۔ اب عمران خان کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے، وہ یہ ہے کہ میں چونکہ باہر نکل آئے ہوں اور یہ خود کہا ہے اب فواد چودھری صاحب نے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں گھر جانا پڑا۔ تو بھئی آپ نے ناراض کیوں کیا؟ آپ اپنا رویہ درست رکھتے، آپ کو لائی اگر وہ اسٹیبلشمنٹ، تو پھر اسٹیبلشمنٹ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے چلیں گے تو پھر ٹھیک ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری سے قبل عام انتخابات ہو جائیں اور وہ اپنی مرضی کا نیا آرمی چیف مقرر کریں۔ شاید یہ ان کا ایک خواب ہی رہے گا۔ نومبر سے پہلے انتخابات ملک میں تو ہونے والے نظر نہیں آتے۔ اگر انتخابات ہوں گے یقیناً نومبر کا مہینہ گزر چکا ہوگا، ملک میں نیا آرمی چیف آ چکا ہوگا، اور نئے آرمی چیف کی تقرری پاکستان میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نیا وزیر اعظم آنے سے۔ اسی لیے اب سیاستدان بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں کہ ان کی مرضی سے کون سا آرمی چیف آئے۔ تو عمران خان صاحب کو لوگ یہ سمجھیں کہ ان کو گھر اس لیے بھجوایا گیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ زور و شور سے الیکشن جیت کر آ جائیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اب ان کی کم بیک نہیں ہے، واپسی نہیں ہے۔ یہ سیاست میں جو عنصر آیا تھا عمران خان کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی فارن فنڈنگ کیس آ رہا ہے جس کے بارے میں خود عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس کا ٹارگٹ ہوں۔ ہاں، آپ اپنی زبان سے نہیں کہتے، آپ ٹارگٹ ہیں۔ آپ نے 5-7 سال 6 سال سے اس کیس کو نہیں چلنے دیا۔ آپ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کہ آپ کے پاس تمام وسائل تھے۔ اب ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کیا۔ یقیناً ان کو بھی معلوم ہے اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی ایسی جماعت نہیں برقرار رہ سکتی جس نے غیر ملکی فنڈنگ کی ہوئی ہو، اور بالخصوص اس کی فنڈنگ جو ہے وہ ایک دشمن ملک کی طرف سے ہوئی ہو۔ یہ جس کمپنی کے جو ہے انڈین کمپنی ہے جس کا چیک ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے
میجورٹی اکاؤنٹس کی چھپائے رکھی، بتایا نہیں کتنے پیسے ہیں. اب بھی وہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے کہ 100 روپے آپ دے دیں. یہی کہتے تھے کہ فی ڈالر 100 روپے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ $1 میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. ان کو ڈالر سے بڑی محبت ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں اپنے تمام اخراجات اپنے حامیوں سے پورے کریں. اب بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ جو جلسے ہیں یہ چند 100 روپے میں، چند 1000 روپے میں نہیں ہوتے، لاکھوں روپے خرچ آتے ہیں، کروڑوں روپے لگتے ہیں جلسوں پر. اب یہ ٹیمپو دیکھتے ہیں کتنا عرصہ یہ برقرار رکھتے ہیں. مجھے حکومت مخالفین کی توپوں میں کیڑے ڈلنے کا انتظار نہیں کرے، انہیں بھی اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. انہیں بھی ان تمام شہروں میں اسی طرح بڑے جلسے کرنے پڑیں گے جس طرح جلسے عمران خان کر چکے ہیں، اور ان کے اس تاثر کو وہ زائل کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ہم سے زیادہ لوگ ہیں. اگر پہلی بات یہ ہے کہ کوئی لوگ بتائیں کہ کیا عمران خان 2018 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں؟ کیا عمران خان کے جانے کے بعد لوگوں نے سکھ اور چین کی نیند نہیں لی سکھ اور چین نہیں آیا انہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی. یقیناً 2 بڑے مسئلے ہیں. نیب کا مسئلہ ہے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیا جائے. پھر دوسرا یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کو بھی بہتر بنانا ہے. کوئی زیادہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مہنگائی. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. عمران خان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. عمران خان صاحب جتنے زیادہ جلسے کریں گے اور جتنا شور شرابہ کریں گے اتنا ہی پی ڈی ایم کی حکومت مضبوط ہوگی. یہ ابتدائی صورتحال ہے. مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری مسلم لیگ نون کے کندھوں پر سوار ہو کر پنجاب میں کچھ نشستیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بدلے وہ سندھ میں تو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. شاید کراچی میں کچھ نشستیں ہوں جہاں مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پیپلز پارٹی امیدوار کھڑے نہ کرے، لیکن کچھ لین اور دین میں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آصف علی زرداری اگر کچھ نواز شریف سے لیں گے تو انہیں کچھ دینا بھی پڑے گا. آصف علی زرداری اسی بات پر نواز شریف کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ ہم نے آپ کا وزیر اعظم بنا لیا ہے اور آپ کو اپنی مرضی کی وزارتیں دے دی جو آپ لینا چاہتے ہیں. اس کے بدلے وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک بار پھر صدر مملکت بن جاؤں. لیکن خیر، مولانا فضل الرحمان بھی کم درجے کے پالیٹیشین نہیں ہیں. الٹیمیٹلی آصف علی زرداری کو